دنیا میرے نبی کے زمانہ نبی کا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، میں مفتی محمد فرمان قاسمی اپنے یوٹیوب چینل اسلام ٹوڈے آفیشیل پر آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ ناظرین، آج کا سوال یہ ہے کہ مفتی صاحب ایک مسئلہ درپیش ہے خدمت عالیہ میں، وہ یہ ہے کہ چند روز قبل عائشہ نامی لڑکی نے خودکشی کر لی ہے۔ وجہ یہ معلوم ہوتی ہے کہ جہیز کا معاملہ بہت زیادہ سنایا گیا اور کئی ذہنی الجھنوں میں بھی اس کو رکھا گیا، جس کے سبب عائشہ نے آتم ہتیا کرنے کو مجبور ہو گئی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس خودکشی کا ذمہ دار کون ہوگا؟ کیا اس کا شوہر یا وہ خود اپنی ذمہ دار ہے؟ کیا شریعت میں جہیز لینا جائز ہے؟ اسی طرح جہیز لینے اور دینے سے بچنے کے متعلق کیا تدبیریں ہو سکتی ہیں اور اس ناسور سے کیسے بچا جا سکتا ہے؟ تو ناظرین، یہ واقعہ اور یہ حادثہ واقعتاً ہمارے ہندوستان کے لیے اور ہمارے معاشرے کے لیے بہت افسوسناک ہے، اور اس واقعے سے غم کا ماحول بنا ہوا ہے۔ اللہ مرحومہ کو اس گناہ سے درگزر فرمائے اور لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ اس مسئلے میں عائشہ نامی لڑکی نے جو خودکشی کی ہے وہ شریعت کی نگاہ میں حرام کام ہے۔ اس طرح کا قدم اٹھانا اس کے لیے درست نہیں تھا۔ حالات جیسے بھی آئے ہوں، صبر سے کام لیتی تو شاید یہ قیمتی زندگی بچ جاتی۔ حدیث میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، من ترد من جبل فقال نفسه فهو في نار جہنم يترد فيها خالدا مخلدا فيها ابدا۔ صاحب مرقات المصابیح اس حدیث کے تحت لکھتے ہیں کہ اگر اس عمل کے ذریعے خودکشی کو حلال سمجھتے ہوئے اس نے یہ کیا، تب ہمیشہ ہمیش جہنم میں رہنے کی سزا ہے۔ یا خلود سے مراد طویل مدت ہے، اس لیے اگر مباح سمجھ کر نہیں کیا ہے تو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے اور سزا کے بعد جنت میں داخل کر دے۔ اگر اس مسئلے میں شوہر سے کسی قسم کی زبردستی ہوئی یا ذہنی دباؤ میں الجھایا گیا تو شریعت کی نگاہ میں شوہر ظالم کہلایا جائے گا اور ظلم قیامت کے دن اندھیرے میں ہوں گے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ظلم قیامت کے دن اندھیرے میں ہوں گے، اور شادی کے موقع پر لڑکے والوں کا لڑکی والوں سے جہیز کا مطالبہ کرنا یہ شریعت اسلام میں ناجائز اور حرام کام ہے۔ اگر کوئی اپنی اولاد کے ساتھ صلہ رحمی کرتے ہوئے شادی کے موقع پر لڑکی کو اپنی حیثیت کے مطابق بطور جہیز کے کچھ سامان دیتے ہوں تو شرعاً اس کی گنجائش ہے، بشرطے کہ اس سے مقصود رسم و رواج کی پابندی یا دکھاوا اور فخریہ طور پر بھی نہ ہو۔ جہیز لینے سے پہلے یہ باتیں ذہن میں رکھیں کہ ہمارے آقا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے، اسی طرح بزرگان دین نے کبھی جہیز کا مطالبہ کیا؟ ہرگز نہیں۔ ایک طرف آقا کا فرمان ہے کہ سب سے بابرکت نکاح وہ ہے جس میں کم خرچ ہو، نہ جہیز لیا گیا ہو اور نہ ہی فضول خرچی کی گئی ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمارے معاشرے کو اس ناسور سے محفوظ رکھے
اور امید ہے کہ آپ کو مسئلہ سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ آخر میں آپ سے درخواست ہے کہ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم۔